تمہارا کام ہو گیا ہے۔ میرے پیسے الیگزینڈر لبوں میں سگار دبائے بولا تھا۔ دوا ہوا میں چھوڑتے اس نے سامنے کھڑے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کیا جو ایک ٹرک کے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے مڑ کر ٹرک کو دیکھا اور ایک سوٹ کیس اس کی جانب بڑھایا جسے اس پہ آدمی نے تھام لیا تھا۔ الیگزینڈر وہاں سے پلٹ گیا۔ اپنے گھر پہنچتے وہ بڑے کروفر سے اندر داخل ہوا تھا۔ سیدھا کمرے میں گیا، ہیڈ اتارتے ٹیبل پر رکھی، اس پہ چہرے پر سر تاثرات تھے۔ الیگزینڈر وہ فریش ہوتا ابھی باہر نکلا ہی تھا جب باہر سے قاسم کی گھبرائی سی آواز اسے سنائی دی تھی۔ اس کے ماتھے پر بالوں کا جال بکھر گیا۔ ہم اس نے ہمیشہ کی طرح ہنکارا بھرا تھا۔ وہ فائل جو تھے تم نے چیف سلیکٹر کو ڈال دینے کو کہا تھا، وہ جاسوس لے گیا۔ قاسم نے اپنا حلق تر کرتے کہا۔ اسے اس وقت شدید خوف محسوس ہو رہا، وہ الیگزینڈر سے اچھے سے واقف تھا۔ اس کا دل بند ہونے لگا تھا۔ یہ باسپرٹ ایک کام تم سے نہیں ہوا۔ قاسم ہیڈ سر پر رکھتے وہ اپنے آدھے چہرے کو چھپائے دروازہ دھڑام سے کھولے باہر آندھی طوفان بنا نکلا تھا۔ قاسم ڈر کے 2 قدم پیچھے اچھلا۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ مجھ سے چھین کر لے گیا۔ قاسم کا لہجہ اس کے بھسم کر دینے والے انداز کو دیکھتے لڑکڑا گیا تھا۔ ددے وہ تم سب کے سب پورے ملک کو قابو میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے اور تم سے یہ ڈیٹک تو قابو نہیں رہا، مر جاؤ تم سب۔ الیگزینڈر نے تیز میں گن نکالتے قاسم کے ماتھے پر رکھ دی کہ وہ گھبرا اٹھا تھا۔ الیگزینڈر اس نے ہمارے 2 بندے مین مار دیے، وہ بہت چالاک ہے۔ نہ جانے الف اسے کیسے پتا چل گیا ہم چیف سلیکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ قاسم کپاتے لہجے میں بولا۔ الیگزینڈر نے دانت پیستے گن واپس کوٹ میں رکھی۔ ایک قبر کا انتظام کرو، اس شخص کی موت تک ہے۔ الیگزینڈر تن فن کرتا واپس کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ اس کی چوٹ کو 2 دن ہو گئے۔ زخم اب آہستہ آہستہ بھر رہے اور آرزو خان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی دانیال خان کو اپنا نوکر بنا کر خدمت کروانے کی۔ آرزو یہ سب کیا ہے؟ ماتھے پر بل ڈالے دانیال نے میٹھی اس کے آگے کی۔ آرزو نے میٹھی کے بعد اس کے چہرے کو دیکھا جو وسے سے تنا ہوا تھا۔ پتا نہیں مجھے، وہ لڑکڑاتے لہجے میں بولی، کیونکہ مقابل شدید رسے سے اسے گھور رہا۔ تمہیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہے؟ تم نے یہ میڈیسن کھانے کے بجائے چھپا دی، تم چھوٹی کافی نہیں ہو۔ دانیال میڈیسن زمین پر پھینکتے دبی دبی آواز میں غرایا تھا۔ مجھے نہیں کھانی۔ آرزو نے برا سا منہ بناتے آنکھوں گھمائی تھی۔ اس نے اپنی ساری میڈیسن کہیں نہ کہیں چھپا دی تھی۔ ٹیبلٹس کھانا آرزو خان کو زہر لگتا تھا۔ پکڑو اسے، میڈیسن کھاؤ آج کی۔ دانیال نے سائڈ ٹیبل سے اس کی میڈیسن اٹھاتے ہاتھ رسے کے آگے کیا ساتھ پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا تھا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں کھانی، وہ اس کا ہاتھ سائڈ پر کرتے بولی تھی۔ دانیال نے سختی سے لب بھینچے۔ آرزو میڈیسن لو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ میڈیسن اس کے آگے کرتے بولا۔ آرزو نے وسے سے اسے گھورا۔ یہ کڑوی ہے، وہ برا سا منہ بناتے بولی تھی۔ ہم تمہارے جیسی، چپ چاپ کھاؤ، اگر تم نے یہ نہیں کھائی تو تم کوئی بھی جنک فوڈ نہیں کھاؤ گی۔ دانیال نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ آرزو نے دانت پیسے کیا، وہ ہمیشہ اس پر راہ بھی چلائے گا۔ اس نے چبا کر رفت ادا کیا تھا۔ آرزو نے نہ چاہتے ہوئے بھی میڈیسن اٹھا کر کھا لی۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ گندا سا منہ بناتے اس نے شدید امٹ آنے والے وسے کو دبایا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ نہ آپ مجھ سے لڑتے، نہ مجھے چوٹ لگتی، نہ مجھے یہ کڑوی میڈیسن کھانی پڑتی۔ میں بھولی نہیں اس تھپڑ کو، میں اس کا بدلہ ضرور لوں گی آپ سے، وہ کڑوا سا منہ بناتے بولی تھی۔ دانیال نے خجل ہوتے اسے دیکھا اور پھر اوپر چھت کی طرف جیسے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ، بس یہی بچی تھی میرے لیے، وہ اوپر سر کیے بولا۔ مجھے تم سے بحث نہیں کرنی، میری بہت اہم میٹنگ ہے۔ میں ایک دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں، دماغ خراب نہ کرو، وہ بیزاری سے بولا تھا۔ آرزو نے آنکھیں گھمائی، پاؤں میں کچھ راحت آئی تو دماغ مکمل طور پر کھل گیا تھا۔ نئے منصوبے ذہن میں بنتے وہ دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ ہم بیسٹ آف لک، آرزو مسکرا کر بولی۔ دانیال نے چونک کر اسے دیکھا، یقیناً وہ کچھ غلط کرے گی، وہ اتنی میٹھی کبھی نہیں ہوئی تھی۔ آرزو خبردار، اگر تمہارے اس خرافاتی ذہن نے کچھ غلط کیا، میری بہت اہم میٹنگ ہے، میں آ کر تم سے نپٹ لوں گا۔ وہ انگلی اٹھائی، اسے وارن کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے آرزو نے اس کے نقل اتارتے بگاڑا۔ یہ تو تھپڑ مارنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ نہ وہ بیڈ سے اتر گئی، پاؤں چلنے کے قابل تھے اور دماغ تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ وہ چپکے سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ مما میری بلیو شرٹ پریس کروا دے، مجھے شام میں نکلنا ہے۔ آرزو نے نیچے کھڑے دانیال کو دیکھا، پلک فراق پہنے بالوں کا میسی جوڑا بنائے وہ پرسوچ انداز میں دانیال کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ پھر واپس اپنے کمرے میں گئی۔ نہیں لگتا ہے، واقعی بہت ضروری میٹنگ ہے، میں بعد میں دیکھ لوں گی۔
आरज़ू फरिश होते बाहर निकली थी। सरिया उतरते वो नीचे आई, मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए उसने काफी तैयार की, चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट थी। दानियाल के बदले रवैये को सोचते वो खुश थी। कप उठाते वो ऊपर थर्ड फ्लोर के फर्स्ट रूम की जानिब बढ़ गई। हल्की दस्तक के साथ वो कमरे में दाखिल हुई थी। दानियाल अलमारी के पास खड़ा कोई फाइल देख रहा था। आरज़ू मुस्कुराते हुए उसके पास गई थी। सुने ये काफी। दानियाल ने नजर उठाकर उसे देखा। ये लड़की हमेशा उसे शाक देती थी। दानियाल ने शाकी नजरों से उसे देखा। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप मुझे? वो मासूमियत से बोली और इधर दिल पर बिजली सी गई थी। वो फाइल बंद करते टेबल पर रखते काफी उसके हाथों से ले गया। तब शफट हो रही वो तो मेरे रोल में वो काफी के घूंट भरते बोला था। अजीब ही टेस्ट था काफी का, लेकिन वो सर झटक गया। वैसे भी उसकी बीवी टेस्ट लेस काफी ही बनाती थी। आप हुक्म करे। वो सर झुकाए दोपटे को पकड़े वशर की औरतों की तरह बोली तो दानियाल को अच्छो लगा था। खुदा खैर करे, वो बड़बड़ा गया था। फायरी कप टेबल पर रखते वो सोफे पर बैठा और उसे भी इशारे से बैठने का बोला। आरज़ू मुस्कुराती हुई उसके पास तक गई। ठहरे, मेरी बात मान रही हो? मैं पसंद तो नहीं रह गया कहीं? उसके नरम बुलंद हाथों को अपने भारी हाथों की गिरफ्त में लेते उसके हाथ को दबाते आगे उठाकर बोला था। आरज़ू ने हेजर आंखें उठाकर उसे देखा। काले करते हुए बालों को जेल से सिर किए कंधे पर मर्दाना शाल डाले, नीली आंखों ने दुनिया जहाँ की चमक भरे और लबों पर उभरती वो मुस्कुराहट। आरज़ू का दिल तेजी से धड़का। वो नजर लग जाने की हद तक हिमसम लग रहा और वो चंद पल उसके लबों पर भी मुस्कुराहट में खोई गई। नजरें बता रही है, निकाह का जादू हो रहा है। वो उसकी जानिब झुकते उसे की हेजर साकत आंखों में अपनी नीली आंखें गाढ़े वानी फैजी से बोलता उसकी धड़कनें मजीद बढ़ा गया। आरज़ू को अपनी धड़कनें कानों में साज की तरह बजती सुनाई दे रही थी। मतलब वो नजरें चला गई। दिल की अजीब कैफियत हो रही थी। दानियाल नब दानतों तले दबा गया। यकदम उसे अपना दबाव माऊफ होता महसूस हो रहा था। आरज़ू का चेहरा रंग की नजर होता महसूस हुआ। वो बार बार पंखे छुपका कर आरज़ू को देखने की कोशिश कर रहा था कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो वही सोफे पर दे गया था। जादू तो आग पर हो रहा था। मेरी बेहोशी की दवा का मुझे तुम हरगज पसंद नहीं। बेशक तुम हैंडसम हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं। आरज़ू उसके चेहरे को देखते सुकून से बोलती उठ गई। कदम कमरे से बाहर की जानिब बढ़ाए जब जोरों शोरों से बजते मोबाइल की आवाज पर रख गई। पलट कर मोबाइल उठाकर कान को लगाया। दूसरी जानिब से उभरती आवाज पर आरज़ू की गिरफ्त मोबाइल पर सख्त हो गई। दानियाल सर कहाँ रह गए? आप मैं वेट कर रही हूँ। आपने कहा था कुछ डिस्कस करना है। आरज़ू उस आवाज को पहचान सकती थी। वो आवाज पलूषा की थी। आरज़ू को अपने दिल में आग जलती महसूस हुई थी। उसने एक नजर बेहोश दानियाल को देखा। वो तो बस अपने थप्पड़ का बदला उसकी मीटिंग कैंसिल करवा कर लेना चाहती थी, लेकिन अब ये काल आरज़ू खान का दिमाग भर से उड़ा रही थी। आप अपने सर का नाम भी देती है, बड़ी बदतमीज है। आप मेरे शोहर मेरे साथ है, वो नहीं ना सकते। आप रफीक अंकल को बोल दे, वो चले जाएंगे। आरज़ू ने दानत पेशते कहा था। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। पलूषा पर यानी दानियाल खान फिर उस लड़की के साथ था। उस दिन के बाद उसने दानियाल से पलूषा के बारे में कुछ नहीं पूछा था। दोबारा कॉल मत करना, इधर आरज़ू ने कहते खटाक से फोन बंद कर दिया। फिर सोफे पर निम दराज बेहोश दानियाल को देखा। एक तुमने उस लड़की की वजह से मुझ पर इतना गुस्सा किया और फिर उसी के साथ जा रहे थे। बहुत बुरे हो तुम, कभी नहीं सुधर सकते। बहुत कम है जो मैंने किया। आरज़ू ने गुस्से से दानियाल को देखा था। फोन खींचकर दूर फेंक दिया। वो नहीं जानती थी पलूषा दानियाल की पीए थी। उसे तो बस यही बातें याद थी। पलूषा दानियाल की गर्ल फ्रेंड है जो दानियाल ने खुद बताई थी। दरवाजे पर होती दस्तक पर वो दरवाजे तक गई। खोल कर देखा तो फिरोजा थी। आरज़ू बेटा छोटे साहब के कपड़े प्रेस करने हैं। वो बदन मुस्कुराहट के साथ बोली। आरज़ू के दिल में फिर से आग सी लगी थी। मैं कर देती हूँ। वो मसनी सा मुस्कुराई थी और फिर कमरे में वापस आई। मोबाइल पर मैसेज वक्त बजी। आरज़ू ने कारपेट पर पड़ा दानियाल का मोबाइल उठाया। दानियाल सर क्या हुआ? आप कहाँ रह गए? मुझसे नाराज है क्या? आपकी कजन मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही थी? मैसेज पढ़ते आरज़ू ने खुफार नजरों से दानियाल को खोला। ये भी नहीं बताया मैं बीवी हूँ। अब क्यों बताएंगे? दिल फरीर जो है, जाहिल शख्स बस दूसरों पर पाबंदियां लगाना जानता है। आरज़ू की आंखें नम हुई थी। न जाने क्यों उस शख्स के लिए एक नरम बोझा दिल में पैदा हो रहा था जो अब खत्म होने वाला था। उसने दानियाल की अलमारी खोली, फिर नीचे वाली दरा खोली, सारी शर्ट नीचे फेंकी। आधे घंटे बाद वो दानियाल के कमरे से बाहर निकल गई थी। उसने एक शिकवा कना नजर जाते हुए दानियाल के वजूद पर डाली थी। तुम यहाँ क्यों आई हो?
آغا جی وسے سے سامنے جھکے سر کے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھتے بولے، وہ سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ آرزو نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، وہاں مردوں کے علاوہ گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ آغا جی معافی مانگنے آئی ہوں، پلیز، وہ روتے ہوئے آغا جی کے قدموں کے پاس گر گئی تھی۔ آرزو مہائشہ نے چونک کر اسے دیکھا، تنفی جانب بھاری ہوتے سر کے ساتھ دانیال کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے بے ساختہ وال قرار پر نظر ڈالی۔ رات کے 8 بج رہے تھے، 6 بجے اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے کی ساری کارروائی اس کے ذہن میں چلنے لگی تھی۔ آرزو خان، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ وہ میٹھیا بھینچے دانت کچکاتے اٹھا تھا، تبھی کافی کچھ زیادہ ہی ٹیسٹ لیس لگ رہی تھی۔ صوفے سے اٹھتے اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی تو وسے سے اس کی رگیں تن سی گئی تھی۔ سامنے اس کی ساری شرٹس کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے، پاس ہی کینچی پڑی تھی، اس کے پرفیوم جو ڈویژن پر ہونے چاہیے، وہ زمین بوس تھے۔ وہ میٹھیا بھینچے آندھی طوفان بنا اٹھا تھا۔ وہ میٹنگ اس کے لیے انتہائی اہم تھی۔ کتنا بڑا لاس ہوا تھا۔ اسے آرزو خان نے صرف ایک بدلہ لینے کے لیے یہ سب کر دیا، اور کپڑے آفر اس کی بیوی کو اس کے کپڑوں سے ایسا کون سا مسئلہ تھا جو وہ ہر بار اس کے کپڑوں کی دشمن بن جاتی تھی۔ اب بھی کتنے ٹکڑے کر دیے تھے۔ ایک شرط کہ وہ کمرے سے باہر نکلا، سڑیاں کرتے اس کے قدم ساکت ہو گئے۔ اس نے سامنے کھڑی نتاشا خان کو دیکھا، نتاشا نے بھی نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ بیٹھیا بھیج گیا، غصہ سوا نیزے پر پہنچ گیا، جیسے مانو آگ میں جھونک دیا گیا۔ آرزو خان، یہ کیا حرکت تھی؟ تمہاری تکلیف کیا ہے؟ تمہیں میرے کپڑوں سے جانتی ہو تمہاری اس غلطی کی وجہ سے کتنا بڑا لاس ہوا ہے مجھے۔ وہ نتاشا کو مکمل اگنور کیے بغیر کسی کا لحاظ کیے آرزو کی طرف بڑھا۔ آرزو کے گلے میں گھنٹی گزری تھی۔ ہر کوئی نتاشا کو چھوڑے آرزو کی جانب متوجہ ہوا۔ رخسار بیگم نے دل پر ہاتھ رکھا، نہ جانے اب ان کی بیٹی نے کون سا کارنامہ کر دیا تھا۔ کیوں، کیا تم نے یہ سب؟ وہ ماتھے پر تیوری چڑھائے آرزو کے قریب جاتا اس کا بازو دبوچے بولا تھا۔ آرزو نے اس کی حد سے زیادہ سرخ ہوتی آنکھیں دیکھی، وہ اتنے شدید غصے میں آ جائے گا آرزو کو اندازہ نہیں تھا، جبکہ دانیال کے اندر کچھ بھاگ نتاشا خان کی موجودگی کی وجہ سے بھی بھڑک رہی تھی۔ وہ پنوشا، آرزو اتنا ہی بولی تھی جب دانیال نے اس کے بازو پر گرفت سخت کر کے۔ پروشا مائی فٹ بد دماغ لڑکی، وہ میری پی ہے، میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے، میری صرف ایک آفت جیسی بیوی ہے، وہ دانت کچکاتے بولا تھا۔ آرزو نے اس کی انگلیاں اپنی بازو میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ بلند آواز میں بولا۔ نتاشا نے چونک کر ان دونوں کو دیکھا، دانیال کی بھون کر پڑنے والی نہیں تھی۔ اس نے غصے پر قابو پایا۔ خان، نتاشا آئی ہے، کچھ کہہ رہی ہے۔ آغا جی نے صوفے پر بیٹھتے نتاشا کو دیکھتے کہا، جو دانیال اور آرزو کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ آپ سب سن لے، فی الحال میری بیوی نہیں، میرا جینا حرام کیا ہوا ہے؟ مجھے اسے دیکھنے دے۔ دانیال نے نظر اٹھا کر بھی نتاشا کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں ٹھیس اٹھی، جبکہ اس کی بات سنتے تمام گھر والوں کے چہرے پر اطمینان بکھر گیا۔ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مجھے نہیں سننی، بات چھوڑو بھی۔ وہ دانیال کے بازو پر نافن گاوتے بولی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، اب کارنامہ تو وسے میں انجام دے چکی تھی، اب خوف محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھو میرے پاؤں درد کر رہے ہیں، آرزو نے معصومیت چہرے پر طاری کرتے کہا۔ جیسے سن کر دانیال نے سنیت سے جھکتے اسے بازو میں اٹھا لیا۔ نتاشا نے اس کی پشت کو بولا، جبکہ آرزو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے۔ آرزو اس کے سینے پر مکے برساتے اچھا خاصا چلا رہی تھی، جبکہ دانیال تھرڈ فلور کے فرسٹ روم کے آگے کھڑا ہوا تھا۔ چھوٹی ماں، آرزو کا سامان میرے روم میں شفٹ ہو جانا چاہیے۔ ڈنر کے بعد میری بیوی اب میرے ساتھ رہے تو بہتر ہے۔ آپ کو بھی تو نانی بننے کا شوق ہوگا نا؟ وہ پلٹتے نیچے دیکھتے بولا۔ اس کی بات سنتے رخسار بیگم اسباب میں سر ہلا گئی۔ آغا جی کے دبوں پر دبی دبی ہنسی تھی، جبکہ آرزو وہ آنکھیں پھاڑے اس کی بے باکی سے کئی بات سن رہی تھی۔ مقصد صاف، نتاشا خان کو سب کچھ باور کروانے کا تھا۔ نتاشا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ یوں بے بدتمیز جاہل، وہ اسے کمرے میں لاتا بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ آرزو نے اسے گھورا، خفت سے اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ دانیال قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آرزو نے نیچے کٹی ہوئی شرٹ کو دیکھا اور ڈریسن سے ڈرا ہوا سامان۔ تمہیں اندازہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ کتنی اہم میٹنگ تھی میری، وہ وسے سے دھاڑا۔ آرزو نے خوف سے آنکھیں میچ لی تھی۔ تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی، سکون سے رہ نہیں سکتی، ہمیشہ بچوں والے کام ہی کرتی رہنا، وہ دانت پیستے بولا تھا۔ موبائل پر ہوتی بیل پر اس نے موبائل اٹھا کر کان کو لگایا۔
وہ کہ رفیق انکل بہت شکریہ ہے جی، پروشا کو دوسری برانچ میں شفٹ کروا دے جی۔ دانیال نے موبائل کو سکرول کرتے پھر موبائل کان سے لگاتے آخری بات کہی اور فون رکھ دیا۔ آرزو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم مجھے ایک بار میں ہی بتا دو آفر، ایسی کون سی غلطی سر زرد ہوئی ہے میرے کپڑوں سے جو تم ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑی ہو؟ وہ بیڈ پر دوزانوں بیٹھتے بولا۔ آرزو نے تھوک لگا، تمہیں جلن ہو رہی تھی نہ؟ دانیال نے آگو پچکایا تھا۔ رفیق صاحب نے بتایا 1.5 ہاتھ آ گئی تھی، جس وجہ سے دانیال اب دلکش تھا، لیکن اس آفت کا کیا کرتا، روز نئی شرارت کرتی تھی۔ جلن؟ مجھے کیوں جلن ہوگی؟ وہ ایک تھی میں آپ کی بیوی ہوں، مجھے کیوں جلن ہوگی؟ آرزو منہ کھلا کر بولی۔ دانیال نے دانتوں تلے لب دباتے دونوں لابوں ہچکا کر اسے دیکھا۔ باہر سے آتی آوازوں پر وہ دونوں چونکے تھے۔ دانیال باہر کی جانب بڑھا اور اس کے پیچھے آرزو بھی باہر نکلی تھی۔ پلیز آغا جان، میرا اب اس دنیا میں آپ سب کے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ دونوں سڑیاں اکلتے باہر آئے تھے۔ آغا جی نتاشا کو گھر سے نکلنے کو بول رہے تھے، جس پر وہ رو رہی تھی۔ دانیال تے پلیز تم تو مین، مجھے سمجھو پلیز، تم ایسے تو نہیں تھے۔ نتاشا آگے بڑھتی دانیال کی بازو گرفت میں لیتی رو دی۔ آرزو نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر دانیال پر لپٹے اس کے ہاتھوں کو۔ وہ نتاشا کو پہچان تو گئی تھی، لیکن اتنے اچھے سے نہیں جب وہ چھوٹی تھی۔ تب اس نے نتاشا کو دیکھا تھا، وہ اس کے ساتھ کھیلتی تھی، لیکن ایک دن نہ جانے وہ کہاں چلی گئی۔ آغا جان رات ہو رہی ہے، آپ رہنے دے اسے یہاں، خاندان کے ساتھ نام جڑا ہے، اس کا سڑک پر خوار ہوگی تو تماشا ہمارا بھی لگے گا۔ وہ اپنی بازو سے نتاشا کے ہاتھوں کی گرفت ہٹاتے سر سپاٹ تاثرات لیے بولا۔ نتاشا نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈر بھرتا باہر نکل گیا تھا۔ پچھلی کئی یادیں اس کے ذہن میں سوار ہو رہی تھی۔ آرزو نے اس کی پشت کو گھوڑا۔ نتاشا علی خان دانیال سے 1 سال چھوٹی تھی، وہ اس کی اکلوتی کھکو کی بیٹی تھی۔ دانیال خان جان چھوڑتا تھا اس پر، وہ نتاشا سے محبت کرتا تھا اور نتاشا بھی تو یہی کہتی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ دانیال نے ہمیشہ اپنی ہر پابندی، ہر حسن نتاشا خان کے لیے توڑ دیا تھا۔ کہتے ہیں نامرد من پسند عورت کی ہر خواہش پوری کرنے کی جی جان سے کوشش کرتا ہے۔ نتاشا کے فادر کی ڈیتھ اس کے بچپن میں ہو گئی تھی، اس لیے نتاشا اور اس کی مادر زیادہ تر خان منشن میں ہی رہتی تھی۔ ماہا اور عائشہ کو تو اچھے سے علم تھا دانیال کی محبت کا نتاشا کے لیے، لیکن آرزو اس وقت چھوٹی تھی، اس لیے وہ زیادہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ دانیال نے ہر موڑ پر نتاشا کا ساتھ دیا تھا، اور پھر ایسا دن آیا جب دانیال نے خود کو دنیا کا خوش قسمت انسان پایا تھا۔ ان کے نکاح کا دن ہر کوئی خوش تھا، گھر کا لاڈلا بیٹا جو بہت خوش تھا، لیکن نکاح والے دن ہی نتاشا نہ جانے اپنی ماں کے ساتھ کہاں غائب ہو گئی۔ بڑا سجا سنوار گھر، ہر چیز ویسے کی ویسے ہی دھری رہ گیا۔ دانیال ساکت ہو گیا۔ نتاشا نے خود کہا تھا وہ اس سے محبت کرتی ہے، لیکن نتاشا خان تو بس دانیال کی پراپرٹی سے محبت کرتی تھی۔ جب اس سے بھی امیر انسان ملا تو وہ اپنی ماں کو جان سے مرنے کی دھمکی دیتی وہاں سے بھاگ گئی۔ ایک امیر بزنس مین کے بیٹے نے اس سے محبت کے دعوے کیے تھے، لیکن وقت گزاری کے بعد اس نے نتاشا کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنا گزارا کرنے کے لیے جگہ جگہ جاب کرنے لگی، لوگوں کی نظریں برداشت کرنا سوال ہوتا، اور ایک دن اس کی ماں بھی اسے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے نتاشا کا فکر کسی نے نہیں کیا، لیکن اب چونکہ اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، تبھی وہ واپس آ گئی تھی۔ تمہارا کام ہو گیا ہے، میرے پیسے علی جیندر لبوں میں سگار دبائے بولا تھا۔ دھواں ہوا میں چھوڑتے اس نے سامنے کھڑے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا جو ایک ٹرک کے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے مڑ کر ٹرک کو دیکھا اور ایک سوٹ کیس اس کی جانب بڑھایا جسے اس کے آدمی نے تھام لیا تھا۔